بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله عز وجل في موضع آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. معزز ناظرین کرام، آج ایک دعوت فکر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ دعوت فکر کا عنوان یہ ہے کہ آئیں ہم سب مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کے مبعوث کیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا اس بات کے بارے میں کھلے الفاظ میں یہ بات کہی کہ تم لوگ گمراہی کی زندگی گزار رہے تھے، تم لوگ گمراہیوں کی ایک عمیق دلدل میں تھے، ظلمت کے ڈیرے تھے، پوری دنیا میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی کہ اللہ رب العزت نے ایسے وقت پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اور یہ بات سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بھی کہی۔ جب اہل مکہ نے آ کے نجاشی سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ یہ ہمارے باغی اور بگوڑے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کیجئے، نجاشی نے انکار کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں پہ الزام لگایا کہ یہ لوگ تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ المختصر یہ کہ جناب جعفر رضی اللہ عنہ نے وہاں جو باتیں کہیں وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ جب سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ ہم وہ تھے کہ معمولی بات پر قتل و غارت، جنگ و جدال برپا کر لینا یہ ہماری عادت تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا ہماری رسم تھی، ہمارے اندر ایک چلنے والی ایک جاہلیت کی بڑی رسموں میں سے ایک رسم تھی، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، غریب کا حق مارنا طاقتور انسان اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے کہ اللہ رب العالمین نے محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں ایک رب کی طرف دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، ایک اللہ کو الہ کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ وہی ایک اللہ ہے جو الہ ہے، الہ حق ہے، برحق الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ ہم نے ان کی دعوت سے متاثر ہو کے بیٹیوں کو عزت دینا شروع کر دی، ہم نے لڑائیاں چھوڑ دیں، معاف کرنا سیکھ لیا، ہم نے اپنے آپ کو اندھیروں سے نکال کے اللہ کے بھیجے ہوئے نور قرآن کے تابع کر لیا، اور ہماری زندگیاں بدل گئیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وہ عظیم مقاصد تھے جو جناب جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے بیان کیے۔ آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے، پوری دنیا اس بات کو قبول کرتی ہے کہ کائنات میں اگر کوئی مذہب ہے، اگر کوئی طریقہ ہے جو انسانوں کو عزت دیتا ہے، انسانوں کو عزت کی زندگی کی طرف لاتا ہے، انسانوں کو عزت کی زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اسلام کا طریقہ ہے اور دین اسلام ہے۔ لیکن مقام افسوس یہ کہ ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی ذات کی بعثت کی
کہ بعثت کا جشن ہم نے صرف ایک موسم کی حد تک محدود کر لیا کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ہم نے آپ کی جشن ولادت کے نام پہ جلوس اور اس طرح کے کام اور دوسری تیسری چیزیں ان کو اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی کے طور پہ لوگوں کے سامنے متعارف کروانا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ اگر صرف اس بات پر اور اس بات کے شکر پر گزرے کہ اللہ نے مجھے امت محمد میں پیدا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے مجھے محمد کا امتی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم اللہ کی اس ایک نعمت کا پوری زندگی شکر ادا کریں، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی اور اللہ نے ہم پہ اتنے احسانات کیے، اتنے فضل کیے، اتنے کرم کیے، لیکن میرے اللہ نے کسی کرم کو، کسی فضل کو، کسی احسان کو ہمارے سامنے جتایا نہیں، اس احسان کو یاد نہیں کروایا۔ لیکن قرآن میں اللہ رب العزت نے صرف ایک احسان مومنوں کو یاد کروایا۔ پوری کائنات کو قیامت تک کے لیے یہ احسان یاد کرواتا رہا میرا مالک، جب میرے مالک نے یہ اعلان کیا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، میں اللہ نے مومنوں پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے، اپنے فضل و احسان کی انتہا کر دی جب میں نے تمہارے اندر محمد کو مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت محمد کا ایک حصہ اور فرد ہونا، محمدی ہونا، اللہ کی قسم یہ ایسے شرف کی بات ہے کہ ساری زندگی اسی چیز کے اوپر اگر سر و سجود رہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ کہ ہم نے اللہ کے رسول کی ذات کی ولادت کی خوشی کو محدود کر لیا۔ آئیں جشن مناتے ہیں، روز جشن منائیں، ہر لمحہ جشن منائیں، اور یہ حق ہے، یہ محمدی ہونے کا حق ہے کہ ہم ہر لمحہ اس بات پر جشن منائیں، ہر لمحہ اس بات پر اللہ کے حضور سر و سجود ہوں، ہر لمحہ اس بات پر خوشیاں منائیں، ہر لمحہ اس بات پر فخر کریں کہ اللہ نے ہمیں امت محمد میں پیدا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمدی بنایا ہے۔ لیکن ہمارے جھوٹے اور منافق ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی صرف 12 ربیع الاول کو، جو پہلے سے ہی ڈسپیوٹڈ ہے، صرف اس دن ہم نے اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی منانا شروع کی، اور یہ طریقہ مصر سے شروع ہوا، اور اس کی تاریخ 300 سال سے زیادہ پرانی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کہا کرتے تھے کہنے والے سلف صالحین کہ بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی، اس کی کوکھ سے کوئی نہ کوئی نئے سے نئے بچے اور نمونے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہی نمونہ دنیا کو دے دیا گیا، اور کیا باور کروایا گیا کہ 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کر لو، اللہ کے رسول کی ولادت کے نام پہ جشن منا لو، بس ٹھیک ہے، تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ کنفرم۔ اللہ کی قسم اگر ایسا ہوتا تو اصحاب محمد کو مارے نہ کھانا پڑتی، اگر ایسا ہوتا اصحاب محمد کو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی محبت کا والہانہ اظہار کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی وہ انتہا کی کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا اور وہ کہہ اٹھا، اللہ کی قسم میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے، ان کی بھی تعظیمیں دیکھیں اور شانیں دیکھیں، جو شان میں نے محمد کی دیکھی ہے اور جو عزت اصحاب محمد کو محمد کی کرتے دیکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کا تھوک بھی کبھی زمین پہ نہیں گرا تھا۔ یہ محبت تھی، اور میرے اللہ نے تو ہمیں پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ آقا علیہ السلام کا امتی ہونے کے لیے، امتی ہونے کا ایک شرف جب بخشا تو میرے اللہ نے ہمیں اس کا شکرانہ ادا کرنے کا، اس خوشی کا اظہار کرنے کا، اس جشن کو منانے کا ایک طریقہ بھی ہمیں قرآن میں بیان کر دیا۔ اور وہ طریقہ کیا بیان کیا؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے رسول ان کو کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر تمہارے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ محمد کی اتباع کرو، میں محمد کے رستے پہ چلو، یحببکم اللہ، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، بلکہ رب قرآن میں ضمانت دے رہا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور محبت کے دعوے داروں، اللہ نے محبت کا اصول مقرر کیا ہے۔ محبت کا اصول یہ ہے کہ انسان والہانہ انداز میں کہے، واشگاف الفاظ میں کہے
کہ میں اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول کی سنت کو اپنائے ہوئے ہوں، میں اللہ کے رسول کی سنت کو سینے سے لگانے والا ہوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بشارت دے دی، من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرنے والا ہے وہی حقیقت میں مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور میں محمد ضمانت دے رہا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان 2 انگلیوں کی طرح جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے محترم، اگر آپ کو جشن منانا ہے ضرور منائیے۔ اور آپ کا وہ بڑا مشہور شعر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ احمد رضا کا شعر ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ابلیس اس دن خوشی مناتا ہے جو خود ساختہ دن ہے، خود ساختہ جشن ہے، ابلیس اس دن خوشی مناتا ہے، جبکہ مومن تو ہر لمحے پہ جب سو کے اٹھتا ہے تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اپنی دن کا آغاز ہی وہ اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی تعلیم سے کرتا ہے، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر کے کرتا ہے، وہ مسواک کرتا ہے، سورۃ آل عمران کی آخری آیتیں تلاوت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی قدم قدم پر آپ کی سنت کی پیروی کر کے وہ اپنے مالک کے حضور یہ بات کلیئر کر دیتا ہے، اے اللہ میرے لیے اگر میری زندگی میں کوئی ایسی ذات ہے جس کو میں فالو کرتا ہوں وہ تو صرف محمد ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی یہ بات کلیئر کر دی کہ جب تم میرے رسول کی سنت کو فالو کرو گے حقیقت میں تم اللہ کے اس نعمت کا شکر ادا کرنے والے ہو جو اللہ نے تمہیں محمد کی شکل میں عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے محترم ناظرین کرام، یہ موضوع بہت لمبا ہے، اس کے اوپر سال ہر سال سے کتابیں اور تقاریر ہو رہی ہیں، لیکن آج ایک مختلف اسلوب سے میں آپ کو دعوت جشن دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی ولادت کا جشن صرف 12 ربیع الاول اور ڈسپیوٹڈ 12 ربیع الاول کو نہیں منانا چاہیے، بلکہ پوری زندگی مومن کی وہ اس بات کے لیے وقف ہونی چاہیے کہ وہ ہر لمحے پہ، ہر وقت میں، ہر گھڑی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منائے، خوشی کا اظہار کرے۔ اور اس خوشی کے اظہار کے طریقہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور وہ طریقہ وہی ہے جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے ملتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی عمل کرتے دیکھا فوراً اپنی زندگی اور ذات کا حصہ بنا لیا۔ یہی اصل میں محبت ہے، یہی اصل میں اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جس دن اللہ کے رسول مدینہ آئے ہر چیز روشن ہو گئی، پورا مدینہ جگمگا اٹھا، اور جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے اللہ کی قسم اس دن سے زیادہ اندھیرے والا دن میں نے مدینے میں نہیں دیکھا۔ ہر چیز سوگوار تھی، ہر چیز پہ شوق چھایا ہوا تھا، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو باقی چھوڑ دیا۔ تو کس طرح چھوڑا کہ تم نے رسول کو دیکھا تو نہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے کئی ایسے امتی آئیں گے جو اس بات کی خواہش رکھیں گے، تمنا رکھیں گے کہ اللہ ہم سے ہمارا سارا مال لے لے، ہم سے ہماری جانیں لے لے، ان تمام کے بدلے میں اللہ ہمیں ہمارے محبوب کی زیارت کروا دے۔ یہ اتنی بڑی سعادت اور تمنا ہوگی، یہ اللہ سعادت اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو صحیح معنوں میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ جن کی زندگی کا حرز جان سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو آئیے اللہ کے رسول کی سنت کو تھام لیجئے۔ یہ سنت کو تھام لینا اللہ کے رسول کی ولادت کا جشن منانا بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بعثت جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ایک احسان کا اعلان کیا، جس کو اللہ نے احسان کہا، اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کرنا بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نعمت کے شکر کے طریقے ہیں، اور محمدی ہونے کی نعمت کا جو شکر کا طریقہ کار ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت پر چلنے والے ہوں، بدعات اور خرافات سے بچ جانے والے ہوں، ہماری زندگی کا اصول وہی ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی چیز کتنی ہی مزین کیوں نہ ہو، امام نووی کہا کرتے تھے کوئی چیز کتنی ہی قیمتی اور خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر اللہ کے رسول کی سنت کے مخالف ہے تو یاد رکھو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور کوئی چیز ظاہری طور پر کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو،
کتنی ہی عام کیوں نہ ہو، لیکن وہ سنت کے مطابق ہے اور اس کے اندر سنت کی اتباع ہے، اللہ کی قسم وہ اللہ کے ہاں دنیا وما فیہا، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بھی زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ کی سنت پر چلنے والا بنائے، اور آپ کی سنت پر چل کے ہر روز اللہ ہمیں جشن ولادت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔